خلا عورتوں کو حاصل ایک ایسا حق ہے کہ جو مذہب اور قانون دونوں نے عورت کو کسی بھی زبردستی کے شادی کے بندھن سے نکلنے کے لیے دیا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ جائز حق استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو نہ صرف منفی سماجی رویوں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ قانونی عمل کے دوران بھی کردار کشی سے لے کر کئی طرح کی رکاوٹوں کو انہیں عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس طرح مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہے، اور یہ دونوں حق اس اصول کی عکاسی کرتے ہیں کہ مذہب اور قانون دونوں کا مقصد شادی کو ایک ایسا بندھن بنانا نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت یا ناقابل فرار ہو۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ خلا جیسے قانونی اور شرعی حق کے استعمال کے رد عمل میں خواتین کو تکلیف پہنچانے، انہیں بدنام کرنے، ان پر دباؤ ڈالنے اور انہیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے مردوں کی جانب سے عدالتی عمل تک کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تاکہ متعلقہ خواتین کی آئندہ کی خاندانی زندگی بھی بدنامی اور خوف کے سائے میں گزرتی رہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سنا، اور فیصلہ خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق یہ کیس ایک ازدواجی تنازع کی وجہ سے دائر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تنازع قانونی طور پر تو ایک دہائی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی یہ تنازع ایک تشویشناک سائے کی طرح طلاق یافتہ بیوی کی زندگی پر اثرات ڈال رہا ہے۔ یعنی طلاق ہوئے 10 سال سے زائد ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی سابق شوہر خاتون کو اس تنازع میں رکھ کر اس کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ابتدا میں ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کی توجہ کا مرکز خلا کی قانونی حیثیت کا تنازع نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال پہلے ہی نچلی عدالتوں میں فیصلہ کن طور پر طے کیا جا چکا ہے، بلکہ اس کیس میں جس بات پر ہمیں تشویش ہوئی ہے وہ بات یہ ہے کہ درخواست گزار جو خاتون کا طلاق یافتہ شوہر ہے اس کی جانب سے نکاح کے قانونی خاتمے کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کیا جاتا رہا۔ ساتھ ہی اس طریقہ کار نے بھی ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا کہ جس کے ذریعے سابقہ شوہر نے طلاق یافتہ بیوی کے خلاف قانونی عمل کو ہی بطور ہتھیار استعمال کیا۔ فیصلے کے مطابق پشاور کی فیملی کورٹ نے 13 ستمبر 2014 کو فریقین کے درمیان نکاح کو حق مہر کے بدلے خلا کی بنیاد پر ختم کر دیا تھا۔ مذکورہ فیصلے میں واضح طور پر درج ہے کہ فریقین کے درمیان مقدمے سے پہلے مصالحت کی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ بیوی نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ شوہر کے ناقابل برداشت رویے اور طرز عمل کی وجہ سے وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ رہنے یا ازدواجی تعلق جاری رکھنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن شوہر نے خلا کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ تاہم بیوی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ شادی قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ ان حالات میں فیملی کورٹ نے اسلام کے ضروری اصولوں اور طے شدہ قانون کا اطلاق کرتے ہوئے خاتون کی درخواست منظور کر لی اور اس کے حق مہر کے بدلے خلا کا فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مختصراً ان حالات کا ذکر کریں جنہوں نے خاتون کو خلا لینے پر مجبور کیا، اور یہ حالات فیملی کورٹ کی کارروائی کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ فیملی کورٹ کے 13 ستمبر 2014 کے خلا کے فیصلے کے علاوہ بھی ریکارڈ میں 26 جولائی 2014 اور 23 اکتوبر 2014 کے مزید 2 احکامات شامل ہیں جو فریقین کی کم سن بیٹی کی تحویل سے متعلق ہیں۔ ان احکامات کے سرسری جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار یعنی شوہر مبینہ طور پر نہ صرف اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا اور اسے زبردستی گھر سے باہر نکال دیا تھا، بلکہ اس نے اپنی کم سن بیٹی کو بھی بظاہر اس بہرحمانہ مقصد کے تحت اپنے پاس رکھا کہ ماں کو اس کی 4 سالہ بچی سے جدا کر دیا جائے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار یعنی شوہر نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی، لیکن اپنے موقف کے حق میں قانونی طور پر کوئی قابل قبول شہادت نہیں دی، بلکہ بیوی کو بد کردار عورت قرار دے دیا تاکہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فیملی کورٹ کی کارروائی کے دوران شوہر کا کنڈکٹ مجموعی طور پر نامناسب پایا گیا، جسے جوڈیشل اتھارٹی کی کھلی خلاف ورزی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے فیملی کورٹ کی جانب سے دی گئی عبوری تحویل کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں معزز فیملی جج کو سخت الفاظ پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے کمسن بچی کی تحویل اس کی ماں کے حوالے کرنا پڑی۔ اس ضدی رویے کو جاری رکھتے ہوئے شوہر نے خلا کے فیصلے کے بعد بھی نکاح کے خاتمے کو حتمی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خلا کے بعد خاتون نے مقررہ عدت پوری کی اور اس کے بعد کسی اور شخص سے دوسری شادی کر لی، مگر دوسری شادی کے بعد بھی خاتون کے سابق شوہر نے مقدمے بازی کا
ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے جسٹس آف پیس پشاور کے سامنے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ خاتون اب بھی اس کی قانونی بیوی ہے اور اس نے پہلے نکاح کے برقرار رہتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اس نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ خاتون کی بہن بھی اسی شخص کے نکاح میں ہے اور اس طرح اپنی سابقہ بیوی کی دوسری شادی اور کردار پر سوال اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ خاتون کی دوسری شادی کی قانونی حیثیت کو مشکوک بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر جب جسٹس آف پیس نے رپورٹ طلب کی تو متعلقہ ایس ایچ او نے بتایا کہ اس شخص نے اسی طرح کے الزامات کی بنیاد پر پہلے ہی میجسٹریٹ کے سامنے شکایت دائر کی تھی اور میجسٹریٹ نے اس کی شکایت خارج کرتے ہوئے 10 فروری 2016 کو یہ قرار دے دیا تھا کہ دوسری شادی کے وقت خاتون پہلے سے نکاح میں نہیں تھی کیونکہ خلا نافذ ہو چکی تھی اور عدت کی مدت بھی مکمل طور پر پوری کی جا چکی تھی۔ ساتھ ہی خاتون کی بہن کے اسی شخص سے شادی شدہ ہونے کا الزام بھی شواہد کی روشنی میں ثابت نہ ہو سکا جس سے خاتون نے دوسری شادی کی تھی، لہٰذا جسٹس آف پیس نے بھی یہ درخواست خارج کر دی۔ اس کے باوجود درخواست گزار یعنی سابق شوہر نے ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کر دیں جن میں فیملی کورٹ اور جسٹس آف پیس کے احکامات کو چیلنج کر دیا گیا، لیکن یہ دونوں درخواستیں 8 فروری 2018 کو ہائی کورٹ کی جانب سے بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دی گئیں۔ فیصلے کے مطابق متعدد عدالتی فورمز کے سامنے بار بار ناکامی کے باوجود درخواست گزار سابق شوہر اب اس عدالت سے یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکا ہے تاکہ ایک ایسے معاملے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے جو حتمی طور پر طے پا چکا ہے۔ مذکورہ حالات اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری پس منظر فراہم کرتے ہیں کہ درخواست گزار سابق شوہر نے کس انداز میں بار بار عدالتی عمل کو استعمال کیا۔ فیصلے کے مطابق خلا اسلامی فقہ اور ملک کے خاندانی قانونی ڈھانچے میں ایک تسلیم شدہ مقام رکھتا ہے۔ اس کا مقصد واضح اور غیر مبہم ہے کہ عورت کو ایسا قانونی ذریعہ فراہم کیا جائے کہ وہ ایک ایسے ازدواجی تعلق سے نکل سکے جسے وہ مزید جاری نہیں رکھنا چاہتی۔ خلا کا حق اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ نکاح اپنی فطرت کے اعتبار سے باہمی رضامندی پر قائم ہوتا ہے اور قانون کسی ایسے رشتے کو جاری رکھنے پر مجبور نہیں کرتا جو فریقین میں سے کسی ایک کے لیے مقصدیت کھو چکا ہو۔ خلا کا طریقہ کار خود اس فیصلے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خلا میں بیوی کو ازدواجی تعلق ختم کرنے کے بدلے میں حالات کے مطابق اپنا حق مہر مکمل یا جزوی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ اصول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا قانونی انتخاب ہے جس میں عورت کو حقیقی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جسے آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ خلا کے اس تصور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب عدالت اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ میاں بیوی میں مصالحت اب ممکن نہیں رہی اور بیوی کی جانب سے نکاح ختم کرنے کا دعویٰ یا ضرورت حقیقی اور حتمی ہے تو خلا نکاح کے خاتمے کا مکمل اور مؤثر قانونی ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طرح مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے اور یہ دونوں حق اس اصول کی عکاسی کرتے ہیں کہ مذہب اور قانون دونوں میں شادی کو ایسا بندھن بنانا مقصد نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت یا ناقابل فرار ہو۔ فیصلے کے مطابق موجودہ مقدمے میں فیملی کورٹ نے اس تصور کا درست اطلاق کیا۔ عدالت نے صلح کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور پھر خاتون کے نکاح جاری رکھنے سے واضح اور دو ٹوک انکار کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے سامنے درخواست گزار سابق شوہر کی جانب سے خلا کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بنیادی وجہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے صلح کے لیے مناسب موقع فراہم نہیں کیا گیا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ درخواست گزار کا یہ دعویٰ ریکارڈ کے خلاف ہے کیونکہ فیملی کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پر درج ہے کہ صلح کی کوششیں کی گئیں لیکن خاتون کے ازدواجی تعلق جاری رکھنے سے صاف اور غیر مبہم انکار کی وجہ سے یہ کوششیں ناکام ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درخواست گزار کا موقف خلا کی نوعیت اور اس کے قانونی اثرات کے بارے میں بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صلح کی شرط شوہر کے حق میں کوئی غیر محدود حق نہیں ہے، یہ صرف مقدمے سے پہلے کی ایک قانونی کارروائی ہے جو اس وقت تک مؤثر رہتی ہے کہ جب تک عدالت اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کہ نکاح برقرار نہیں رہ سکتا۔ موجودہ مقدمے میں فیملی کورٹ نے واضح طور پر لکھا کہ خاتون کو اپنے اس وقت کے شوہر سے اس حد تک نفرت ہو گئی تھی کہ عدالت نے ان دونوں کا ساتھ رہنا ناقابل تصور پایا، لہذا جب ایسا نتیجہ اخذ کر لیا جائے تو فیملی کورٹ کی کارروائی میں صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قانون بیوی کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی نفرت یا بیزاری کی وضاحت دے، بات چیت کرے یا اسے اس انداز میں تبدیل کرے کہ وہ نفرت شوہر کے جذبات یا توقعات کے مطابق قابل قبول بن جائے۔ جس شادی میں نفرت اور شدید بیزاری ازدواجی زندگی کے جاری رہنے میں رکاوٹ کے طور پر سامنے آئے تو وہاں خلا کے ذریعے نکاح کا خاتمہ ایک قانونی نتیجہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا درخواست گزار سابق شوہر کا اعتراض نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ قانونی طور پر بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ فیصلے کے مطابق
اس کیس کا دوسرا پہلو جس پر غور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ عدالتی کارروائی اور اس سے پہلے کی کارروائیوں کو اس انداز میں استعمال کیا گیا کہ جو سائل کے قانونی حقوق سے آگے نکل جاتی ہیں اور کسی کی ساکھ اور اسے سماجی نقصان پہنچانے کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ موجودہ کیس کے حالات کے تناظر میں قانونی عمل کے استعمال کو خاتون کی زندگی پر عملی اثرات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو الزامات سابق شوہر نے لگائے، اس نوعیت کے بار بار الزامات خاتون کی سماجی حیثیت، ذاتی وقار اور اخلاقی کردار کے تصور پر سنگین اور متوقع اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ الزام کہ خاتون نے پہلے نکاح کے برقرار رہتے ہوئے دوسری شادی کر لی تھی، ایسے سنگین سماجی نتائج رکھتا ہے کہ جو قانونی ریکارڈ سے کہیں آگے تک چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کے سماجی اور قانونی تناظر میں ایسا دعویٰ آسانی سے اخلاقی بے راہ روی یا زنا کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے اور یوں متعلقہ عورت کو بدنام کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ موجودہ کیس میں اس الزام کا مقصد ایک ایسے تعلق پر سوال اٹھانا ہے کہ جو مکمل طور پر قانونی اور حلال ہے اور ایک طے شدہ قانونی حیثیت کو اخلاقی شک کا معاملہ بنانا ہے، اور اس کیس میں سابق شوہر کی جانب سے بار بار عدالتی کارروائیوں کا مقصد بھی یہی تھا۔ فیصلے کے مطابق یہ عدالت بغیر کسی ابہام کے قرار دیتی ہے کہ وہ عورت جس نے قانونی طور پر خلا حاصل کر لی ہو اور مقررہ عدت پوری کر لی ہو، وہ قانونی طور پر اور اپنی ذاتی خود مختاری کے حق کے تحت اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کی مکمل حقدار ہے۔ یہ حق نہ تو اس کے سابق شوہر کی منظوری سے مشروط ہے اور نہ ہی سابق شوہر کی مسلسل اخلاقی یا قانونی نگرانی کے تابع ہے۔ خواتین کے اس حق کے استعمال کو جھوٹے یا بے بنیاد مقدمات کے ذریعے مجرمانہ یا غیر قانونی ثابت کرنے کی کوئی بھی کوشش عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہے۔ یہ متعلقہ عورت کے وقار اور خود مختاری پر بھی ایک سنگین حملہ ہے جسے عدالتیں قانونی عمل کے غلط استعمال سے تحفظ دینے کی پابند ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی مزید لکھتے ہیں کہ موجودہ کیس عدالت کو اس بات پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی تعلقات میں موجود صنفی عدم مساوات کے وسیع تر اثرات کیا ہیں۔ درخواست گزار سابق شوہر کا کسی قانونی بنیاد کے بغیر ایک طے شدہ ازدواجی حیثیت کو دوبارہ چیلنج کرنے پر اصرار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ عورت کے نکاح ختم کرنے کے قانونی حق کی حتمی حیثیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ ایسا رویہ لازماً ایک وسیع تر سماجی طرز فکر کی عکاسی کرتا ہے جس میں عورت کی اپنی خود مختاری کے اظہار کو اس کے حق کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک ایسے چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے خلاف مزاحمت کرنی ضروری ہے۔ فیصلے کے مطابق عدالت ان پریشان کن واقعات سے غافل نہیں ہے جن میں ملک بھر میں خواتین کے خلاف ابیوز کے معاملات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کو مزید اہم بنا دیتی ہے کہ ایسی مقدمے بازی جو صنفی بنیاد پر ہراسانی، تذلیل یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے شروع کی جائے یا جاری رکھی جائے، اسے بھی خواتین کے خلاف ابیوز کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ فضول مقدمات، جھوٹے فوجداری الزامات اور عدالتی کارروائی کے دوران بلا جواز کردار کشی اس انداز میں آپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے خواتین پر دباؤ ڈالا جائے، بدنام کیا جائے اور خوف و ہراس کے ذریعے اپنی بات ماننے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ معاشرے میں خواتین کو درپیش موجودہ کمزوریوں کے پیش نظر ایسی کارروائیاں نہ صرف ان کی سماجی حیثیت اور پیشہ ورانہ مواقع کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ قانونی اور ادارہ جاتی تحفظ تک ان کی رسائی پر بھی براہ راست منفی اثر ڈالتی ہیں، جیسا کہ موجودہ مقدمے میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسی روش کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے کے مطابق یہ عدالت متعدد مقدمات میں بار بار خبردار کر چکی ہے کہ قانونی عمل کو ہراسانی، تذلیل یا جبر کے ذریعے دباؤ ڈالنے کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، خصوصاً خواتین اور دیگر کمزور افراد کے خلاف۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا کہ موجودہ درخواست بے بنیاد ہے، یہ جھوٹے مفروضوں پر قائم ہے اور اس کا مقصد انصاف حاصل کرنا نہیں بلکہ خاتون کو ان حقوق کے استعمال پر ڈرانا اور سزا دینا ہے جو اسے قانون اور مذہب نے فراہم کیے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی لکھتے ہیں کہ توقع کی جاتی ہے کہ ملک بھر کی عدالتیں نکاح کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے معاملات میں قانونی عمل کے غلط استعمال کے خلاف ہوشیار رہیں گی، خصوصاً جہاں ایسے الزامات لگائے جائیں جو خواتین کی ساکھ اور سماجی حیثیت کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کسی بھی عدالت کو اپنے عمل کو خوف و ہراس پھیلانے کے آلے میں تبدیل ہونے یا خواتین کے خلاف جسمانی، نفسیاتی، سماجی یا قانونی نوعیت کے ابیوز جاری رکھنے کا ذریعہ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ عدلیہ پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فضول مقدمات، خصوصاً وہ مقدمات جو کسی کی ذات یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے دائر کیے جائیں، ان پر قانون کے مطابق سخت رد عمل دیا جائے۔ لہٰذا یہ مقدمہ درخواست گزار سابق شوہر پر 5 لاکھ روپے کے اخراجات کے ساتھ خارج کیا جاتا ہے، جو درخواست گزار 30 دن کے اندر اپنی سابقہ بیوی کو ادا کرے گا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ فیملی کورٹ میں ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کے ذریعے یہ رقم وصول کی جائے گی۔